وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ شورى آیت نمبر 18، حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا قیامت کی بات واقعی سچ ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قریب۔ اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور عدل و انصاف کا ترازو بھی اتارا، اور آپ کو کس نے خبردار کیا شاید قیامت قریب ہی ہو۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 18، لفظی ترجمہ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها۔ اس کی جلدی تو وہی کرتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا، اور جو جن کا یقین ہے، مشفقون منہا، وہ اس سے ڈر رہے ہیں، ویعلمون، اور جانتے ہیں، انہا الحق، کہ وہ برحق ہے، الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، لفی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں ہے، پرلے درجے کی گمراہی میں۔ سامعین کرام، قیامت کا مضمون شروع ہے۔ وما یدرک، گزشتہ سبق تھا کہ وما یدرک لعل الساعۃ قریب، تمہیں کیا معلوم کہ وہ وقت قریب ہی ہو۔ اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی۔ آج کا جو سبق ہے، آپ نے لفظی ترجمہ سنا کہ اس کی جلدی وہ مچاتے ہیں جن کا اس پر یقین نہیں ہے۔ اصل میں سارا معاملہ سامعین کرام یقین کا ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں، عمل کی بنیاد یقین ہوتی ہے۔ یہ بات یعنی آپ بھی جانتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے یقین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اب جس کا دنیا پر یقین ہے وہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم میں سے یعنی بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور جس کے عقیدوں میں بنیادی عقیدہ آخرت کا بھی ہے، توحید کا ہے، آخرت کا ہے، رسالت کا ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ ہمیں قیامت کے بارے میں کوئی یقین نہیں حاصل۔ دیکھیں، اس کا بہت بڑا نقصان ہے، اور نقصان اس کا نہ صرف دنیا میں ہے یا نہ صرف آخرت میں ہے بلکہ دنیا میں بھی ہے۔ دنیا میں بھی ایک بہت بڑے نقصان سے یہ لوگ دوچار ہوتے ہیں جو آخرت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے۔ دیکھیں، عقیدہ آخرت جو ہے وہ ہماری زندگی میں یعنی ایک تبدیلی لے آتا ہے،
انسان دیکھیں جب پیدا ہوا ہے تو اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی کامیابی اور ناکامی کی جگہ جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ آخرت کے لیے، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کی گئے۔ اب آخرت کی کامیابی، آخرت تو ہمارے حواس میں تو نہیں آتی۔ ابھی گزشتہ روز ہی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جنت کہاں پہ ہے، دوزخ کہاں پہ ہے، جبکہ وہ بن گئی ہیں، وہ ہیں کہاں؟ اب یہ اس کا تو میں جواب آپ کو نہیں دے رہا، اس کو تو میں نے دے دیا، لیکن یہاں اب یہ پوچھا مجھ سے ایک مسلمان نے، ایک مسلمان آدمی تھا کہ بھئی یہ کہاں ہے۔ اب دیکھیں اس کی بنیاد کیا ہے، اس سوال کی بنیاد کہاں ہے کہ بھئی کہاں پہ ہے؟ تو اس کی بنیاد شک پہ ہے۔ یقیناً جنت، آخرت سب کچھ موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے معراج کی رات کو۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے اعمال کے نتائج کے بارے میں، وہ بہرحال واقع ہونے والے ہیں۔ یعنی ابھی ہم پڑھیں گے تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، آیت نمبر 22۔ اسی اگلا جو درس ہے وہ آ رہا ہے اس میں۔ تَرَى الظَّالِمِينَ، آپ ترجمہ اس کا دیکھو گے کہ تم ظالم جو ہیں، مشفقین وہ ڈر رہے ہوں گے اپنے مما کسبوا جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ اس کے نتائج ان پہ واقع ہونے والے ہوں گے، یعنی وہ ان نتائج میں گرنے والے ہوں گے۔ نتیجہ کیا ہے؟ برائی نتیجہ ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بہت بنیادی بات ہے، اور یہ ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہے اتنی، کیونکہ میں اور آپ جس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف سے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا شک و شبہ قرآن میں فرمایا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں، یعنی اس پر تو ان کا یقین ہے، لیکن آخرت سے یہ غافل ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے کسی اور سے لینا دینا نہیں ہے، ہم مسلمان اپنے عقیدہ آخرت کو تو اس پہ یقین کر لینا چاہیے۔ دیکھیں ہمیں تو مزید کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو اللہ کا کلام موجود ہے، اس میں ہے کہ بھئی تم فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک ٹولی جو ہے جنت میں ہوگی اور ایک دوزخ میں ہوگی۔ تو یہ یقین، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ مانے نہ مانے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو عام طور پہ معاشرے کی زندگی ہے اس کا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ دنیا ہے، آخرت ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ نصاب کا مطلب ہمارے جو روزمرہ زندگی ہے اس میں ہم آخرت کے لیے کمائی یا آخرت کی طرف توجہ نہیں ہے، یا ایز اے ہول آپ دیکھیں سامنے کرام، ایز اے ہول یوم آخرت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ وہ تو بڑا یعنی گھبراہٹ والا دن ہے۔ جن لوگوں نے تیاری نہیں کی ہوگی ان کے لیے تو بڑی مشکلات ہوں گی، بہت مشکلات ہوں گی، تھوڑی نہیں بہت مشکلات ہوں گی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ وقت تو آنے والا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ موت جو ہے وہ آخرت کی منزلوں سے پہلی منزل ہے، اس پر جتنا جلدی ہم یقین کر لیں اور اس کے لیے اپنی زندگی کو بدل لیں، یعنی بدلنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نیت اپنی آخرت کی بنا لیں۔ ابھی یہ مضمون آئے گا بھی سامعین کرام، آنے والا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی ہم بڑھا دیتے ہیں اس کی کھیتی کو۔ تو آخرت کے لیے جینا ہے ہم نے، دنیا کے لیے نہیں جینا۔ دنیا سے کوئی ہم چیز لے جا نہیں سکتی، کچھ حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ کروڑوں اربوں کی جائیداد ہو آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، بیٹے بیوی بچے شوہر سب کچھ رہ جائے گا، اور پھر وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا کمایا، کتنا کمایا اور کیا کمایا۔ قبر میں تو یہ سوالات نہیں ہوں گے،
وہاں تو مختلف قسم کے سوالات ہیں. دیکھیں قبر کے سوالات کو مد نظر رکھ کے ہم نے آج کی زندگی ترتیب دینی ہے، یعنی ان کی تیاری کے لیے. جیسے کہ قبر میں پوچھا جائے گا رب کے بارے میں کہ رب تمہارا کون ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے. اب رب تو ہم نے مصنوعی رب بنائے ہوئے اپنے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں. آپ کے پاس مال پیسہ جو بھی ہے، جائیداد ہے مثال کے طور پہ، تو آپ نے اس سے امید، یا اولاد ہے، نرینہ اولاد ہے، آپ نے اس سے امیدیں لگا رکھی ہیں کہ میرے بچے مجھے کما کے دیں گے، میرے ہاتھ میں پیسے لا کے دیں گے کہ ابو یہ لے لیں. تو یہ تو غلط ہے. مادے پہ، مٹیریل پہ بھروسہ جو ہے وہ بے وقوفی کی بات ہے. اور فاعل حقیقی ایک ذات ہے، کون؟ اللہ. تو بہرحال بات ہو رہی ہے سامنے کرام عقیدہ آخرت کی. ہمارا عقیدہ آخرت پر نہیں ہے، یہ میں آپ کو بالکل صاف کہہ رہا ہوں. کوئی عقیدہ نہیں ہے. نہ دوبارہ جی اٹھنے پر عقیدہ ہے، یعنی یقین. عقیدہ کا مطلب یقین. یقین نہیں ہے کہ دوبارہ، اور قبر کے سوالات پہ بھی یقین نہیں ہے. اور قبر کی جو زندگی ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے. اس پہ بھی یقین نہیں. دیکھا جائے گا، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا. پھر یوم حشر پر بھی یقین نہیں ہے، دوبارہ جی اٹھنے پہ بھی یقین نہیں ہے، نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے. میں یقین کی بات کر رہا ہوں سامنے کرام. اور اس آیت میں ایک حصہ ہے، یعنی اسی آیت کا، آیت جو ہم نے پڑھی ہے، الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، لفی ضلال بعید. جو لوگ آخرت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں ہیں، وہ دور کی گمراہی میں. اب دیکھیں، ایک تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کرتا بھی رہتا ہوں، قرآن کی ہر آیت کو آپ اپنے لیے سمجھیں، میں بھی اپنے لیے سمجھوں، آپ بھی اپنے، یا قرآن کی ہر آیت ہم اس میں اپنا چہرہ دیکھ لیا کریں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تدبر قرآن کا حکم ہے صاحب کرام، تلاوت قرآن کا حکم نہیں ہے. یعنی اصل میں تو اس کی آیات پہ تدبر ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے. یہ کتاب نصیحت ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ رکھا ہے اور محض اس کو ایک کتاب تلاوت سجا رکھا ہے. ختم القرآن ہے، میرے بچے کا ناظرہ ہے، ختم القرآن ہے، اور پھر آپ رمضان میں آپ ختم القرآن کے موقع پہ آپ لائٹنگ کر لیتے ہیں، سجا لیتے ہیں. برا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، خوشیاں منانی چاہیے، لیکن ہم نے محدود کر لیا ہے، قرآن کو محدود کر لیا ہے. ایک متبرک کتاب سمجھ کے اس کو اچھی طرح غلافوں میں لپیٹ کے طاق نسیاں پر رکھ دیا ہے. یہ مناسب سلوک نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رضائیں بیان کر رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے جو طرز زندگی ہے یا جو زندگی کا انداز ہے وہ بیان کر رہا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضائیں بیان کی ہیں، مومنوں کی صفات بیان کی ہیں، مشرکانہ صفات بیان کی ہیں، کافرانہ صفات بیان کی ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں قرآن کی روشنی میں. یقیناً سامعین کرام آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ کفر کی اور شرک کی فتووں کی فیکٹری اپنے ساتھ اس نے لگا لی ہے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، روش کی بات ہوتی ہے. آپ کافرانہ روش کو اپنا کے، مشرکانہ روش کو اپنا کے اور کلمہ پڑھ کے اگر آپ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو روش تو آپ کی مشرکانہ ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ یہ مسلمان تو دیکھیں ایک نظریے کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے، ایک یقین کا نام ہے. وہ یقین آپ کا ہے ہی نہیں.
جو ہونا چاہیے، اور اس میں پہلا جو ہے وہ آخرت کا یقین ہے، آخرت کا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ فلاح یافتہ مومنوں کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک صفت، بڑی صفت یہ ہے کہ آخرت پر ان کا پورا پکا یقین ہوتا ہے۔ آپ زبان سے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آخرت پر یقین ہے، لیکن حقیقت میں ہم جو اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں اس سے دنیا پر ہمارے یقین کا اظہار ہوتا ہے، اور آخرت کے بارے میں ہم شک میں مبتلا ہیں اور اس سے غافل ہیں۔ یہ بات تو دیکھیں، ایسی میں سیدھی سادی باتیں کر رہا ہوں جو آپ کی بھی سمجھ میں آ رہی۔ ہماری آپ روزمرہ کی زندگی کو دیکھ لیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے رویوں کو دیکھ لیں، ان کی باتوں کو دیکھ لیں، ان سے ساری باتوں سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلایا ہوا ہے، اپنے آپ کو بھی بھولے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی بھلایا ہوا ہے، اپنی حقیقت کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے۔ یعنی اس بات پہ بھی آپ غور کریں صاحب اکرام کہ ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے، جو ہماری شکل آئینے میں نظر آ رہی ہے نا، بس ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایک مکان ہے جس میں میں رہ رہا ہوں یا آپ رہ رہے ہیں، یہ تو حقیقت نہیں ہے، میں تو یہ نہیں ہوں۔ اور قرآن میں یہ ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں حدیث اور قرآن میں یہی ہے کہ یہ جسم جو ہے یہ ہم پہ گواہی دے گا، قرآن میں بھی ہے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری کھال، اور یہ ہمارے اوپر گواہی دیں گے کہ یا رب یہ مجھ میں رہ رہا تھا اور مجھ سے یہ کام لے رہا تھا۔ اب دیکھیں وہ میں کیا ہے، وہ ہم کون ہے، وہ روح ہے، ہماری حقیقت روح ربانی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عقیدہ ہے۔ یہاں جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، کہ دیکھو جو لوگ جھگڑتے ہیں، یمارون فی الساعۃ، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جزائے اعمال کے بارے میں ہم جھگڑتے ہیں، وہ بہت دور کی گمراہی میں۔ یہ دور کی گمراہی جو ہے یہ کافروں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سامعین کرام، ضلال بعید، اولئک فی ضلال بعید، یہ قرآن کی اصطلاح ہے، بہت دور۔ اب دور کی گمراہی یہ ہے کہ وہاں سے واپس لوٹنا جو ہے ممکن نہیں ہے، لیکن ہم تو الحمدللہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمیں باز آ جانا چاہیے، اور یقین پختہ پیدا کر لینا چاہیے کہ ہاں میری زندگی، یہ میری زندگی کا اختتام نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نا شاعر کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت کو یہ غافل لوگ جو ہیں یہ اپنے زندگی کی شام سمجھتے ہیں۔ ہاں شاعر کہتا ہے شام تو ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، لیکن ایک نئی زندگی کی صبح طلوع ہو رہی ہے۔ موت کے وقت ایک نئی زندگی، آپ عالم آخرت میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ قیامت کا جو سامعین اکرام جو موضوع ہے یا جو عقیدہ ہے، اس کا گہرا تعلق یقین سے ہے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں، یہ میں ذرا اس آیت کی وہ کر لوں، پھر دیکھتا ہوں، یمارون فی الساعۃ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ۔ اب بہت سے ذہن عام طور پہ ہمارے بھائی بہن جو ہے اس آیت کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو ایسا نہیں ہیں، ہم تو نہیں جھگڑتے آخرت کے بارے میں۔ نہیں، آپ اپنے اعمال سے، اپنے طرز حیات سے جھگڑ رہے ہیں قیامت روزے قیامت کے بارے میں۔ الساعہ یمارون فی الساعہ، جو جھگڑتے ہیں
سعادت کی، تو ہم اپنے اعمال سے، ہمارے جو نظریات ہم نے قائم کر لیے ہیں، جو اعمال ہم کر رہے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ مستقل ایک جھگڑا ہے کہ ہم نہیں مانتے، یوم آخرت کو نہیں مانتے، ہم یہ جھگڑ رہے ہیں۔ یمارون، یہ 100% آیت جو ہے ہم پر فٹ آتی ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی میں انسان چلنا شروع کرے اور سینکڑوں میل جو ہے غلط راستے پر چلتا رہے اور چلتا رہے، تو اس کو کہتے ہیں بہت دور کی گمراہی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب اکرام، اس آیت کو جو ہے ہم نے دیکھنا ہوگا، اس کے مضامین کو بھی دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں میں ترجمہ پھر سناتا ہوں۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس کی جلدی کون مچاتے ہیں؟ جو اس پر یقین نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا، جو ایمان، جن کا یقین ہے۔ دیکھیں یہ آمنو کا اگر ہم ترجمہ، جو لوگ ایمان والے ہیں، یہ ایک روایتی ترجمہ ہے، میں نہیں کرتا یہ ترجمہ، کیونکہ ہم ہر چیز کو روایتی طور پہ لے گئے ہیں۔ اسلام بھی ہمارا روایتی ہے، بس کلمے کا پتہ نہیں ہے، بس مسلمان ہے۔ رسالت کا پتہ نہیں ہے، بس حضور کے غلام ہیں۔ دین کا پتہ نہیں ہے، بس دین کا نام جپ رہے ہیں۔ ایمان، والذین آمنوا، جن کا یقین ہے، کس پر؟ روز حشر پر، جن کا یقین ہے کہ ہاں یہ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، ان کا وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، سچ ہے، آنے والی ہے، تو مشفقون منہا، جن کا یقین ہے وہ اسے ڈرتے ہیں۔ اب ایک چیز آنے والی ہے، اب مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں نا کہ بھئی ایک سڑک ہے، مثال کے طور پہ مثالیں ایسی ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے۔ ایک سڑک ہے تو وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے، ایک سڑک ہے، اس میں ایک گڑھا آتا ہے، ایک گہری کھائی آتی ہے اس کے راستے میں، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور پھر وہاں سے سڑک جو ہے وہ مطلب وہ مڑ جاتی ہے، دائیں طرف مڑ جاتی ہے اس گڑھے سے بچنے کے لیے، لیکن آگے جو ہے وہ ایک گہری کھائی ہے۔ آپ فیملی کے ساتھ جا رہے، تقریباً 50 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ اب آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ بھئی یہ تم ذرا احتیاط سے گاڑی چلانا، اس راستے میں ایک کھائی ہے اور وہاں سے کھائی کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگر تم تیز رفتاری سے جاؤ گے تو اس کھائی میں گر جاؤ گے، لیکن اگر تم احتیاط سے چلو تو اس کھائی کے ساتھ ایک سڑک مڑ رہی ہے بائیں طرف، وہاں مڑ جانا، وہ وہاں سے گھوم کے تم اس کھائی سے بچ کے پھر تم آگے جانا۔ اب جن لوگوں کا یعنی جو گاڑی چلا رہے ہیں، وہاں کھڑا ہونے والا ایک کھڑا ہو کے سب گاڑیوں والوں کو بتا رہا ہے۔ اب دیکھیں، اب وہ یہ نہیں بتاتا کہ 40 میل کے بعد ہے یا 40 کلومیٹر کے بعد ہے، وہ یہ بھی نہیں بتاتا، کہ وہ کہتا ہے کہ بس ہے، جہاں بھی ہے ایک کھائی ہے، تم احتیاط سے آہستگی سے گاڑی چلانا۔ اب دیکھیں جو بھی ڈرائیور، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے خبرداری دی جا رہی ہے، اب جو بھی ڈرائیور ہوں گے اور ان کے ساتھ فیملی بھی ہے تو وہ احتیاط سے گاڑی نہیں چلائیں گے۔ ٹھیک ہے، سڑک بالکل سیدھی، تحد نظر سیدھی نظر آ رہی ہے، لیکن 20 اتنی تو زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر آپ کی نظر سیدھی لگے گی یا 2 کلومیٹر، اور یہ تو 50-100 کلومیٹر کا راستہ ہے مثال کے طور پہ نا۔ تو یہ بہت آہستگی سے گاڑی چلائیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی گاڑی میری کھائی میں گر جائے، آہستگی سے گاڑی چلائیں گے۔ تو جن کا یقین ہوگا، اب یہ والذین آمنوا مشفقون منہا، جن کا یقین ہے کہ قیامت آنے والی ہے، جزائے اعمال کا دن آنے والا ہے، روز حساب کتاب آنے والا ہے، تو وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ اب دیکھیں مشفقون منہا میں مضمون یہ ہے، تھوڑا سا اگر آپ سوچیں، ہم جو زندگی گزارتے ہیں اس کا سارا ترتب جو ہے
ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو اس دن بھی گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ الساعہ، ہماری جو بھی ہم زندگی گزارتے ہیں اس کا فوراً جزائے اعمال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سفید داغ لگنے شروع ہوتے ہیں یا کالے داغ۔ اب جب انسان اس بات پر یقین ہو کہ میری روح پہ اثرات پڑ رہے ہیں میرے اعمال کے، تو یقیناً پھر وہ اس کا یہ بھی یقین ہو کہ بھئی یہ سارا کچھ جو ہے میرا کھاتا جو ہے لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اس کا یہ بھی یقین ہو، تو آپ دیکھیں تو وہ بڑی احتیاط سے زندگی گزارے گا۔ وہ شخص جس کا یقین ہو، جس کا یقین نہ ہو وہ بے فکری سے زندگی گزارے گا۔ جس طرح آج ہم بالکل عقیدہ آخرت ہمارا نہیں ہے اور ہم بے فکری سے زندگی گزار رہے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پاس ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کوئی خیال ہے، نہ اس کی رضاؤں کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، تو یہ ساری صورتحال ہے سامنے کرم۔ بہرحال میرا ٹائم پورا ہو رہا ہے درس کا، تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ اب ان آیات کی ترجمہ سنا دیں۔ یستعجل بہا، جلدی کرتے ہیں اس قیامت کے بارے میں، الذین لا یؤمنون بہا، وہ لوگ جن کا اس پر یقین نہیں ہے، والذین آمنوا، اور جو روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں، مشفقون منہا، اس کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں، ویعلمون انہا الحق، اور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، دیکھو وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں روز قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ Those who do not believe in it seek to hasten it, but those who believe are apprehensive of it, and they know it to be the truth. Absolutely, those who question the hour are in distant terror. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔